اپوزیشن حکومت سے چھٹکارا چاہتی ہے، اے پی سی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ساتھ ہی کل سعد رفیق کے حوالے سے، ضمانت کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، اس کے بعد نیب کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب موجود ہیں۔ عباسی صاحب بہت شکریہ میں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ بھائی صاحب، کل کے فیصلے کے بعد ظاہر ہے حکومت خود بھی دفاع نہیں کر رہی ہے نیب کا، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خود بڑا نقصان ہوا ہے، اپوزیشن زیادہ نقصان ہمیں ہوا ہے، یہاں تک کہا گیا۔ مگر اب آگے سولوشن کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن پھر بتائے کہ کیا متبادل نظام ہے، ملک میں احتساب تو ہونا ہے، تو کیا متبادل ہے؟ اپوزیشن لے کر آ جائے اور ہم سے آ کے بات کر لیں۔ دیکھیں، ایک بات تو اسٹیبلش ہو گئی نا کہ یہ نیب اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر رہی، یہ انتقام لے رہی ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہی ہے۔ یہ بات تو ختم ہو گئی۔ اب اکاؤنٹیبلٹی ہم بھی چاہتے ہیں، اور سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ یہ صرف اپوزیشن کے ممبرز کو پکڑتے ہیں، اور بڑے بڑے میگا سکینڈلز جو حکومت کے ہیں وہاں کسی کو پوچھتے نہیں ہیں۔ جہاں تک نیب کا تعلق ہے، اس کو ختم کر دیں تو بہتر ہوگا۔ ختم نہیں کر سکتے تو ہم نے ایک امینڈمنٹ کا پیکیج دیا ہوا ہے حکومت کو۔ ہم نے کہا تھا آپ اپنا پیکیج لے کر آ جائیں، ہمیں ایک پرپوزڈ بل دے دیں، ہم اس پہ اپنی کامنٹس دے دیں گے۔ یہی طریقہ ہوتا ہے کسی بھی لیگل چینج کا۔ آپ نے امینڈمنٹ کرنی ہو، یہی طریقہ ہوتا ہے۔ حکومت ایک بل لاتی ہے، اپوزیشن سے بات ہوتی ہے، اور کوئی فیصلہ اس پہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے آج بھی کچھ دوسرے بل پر بات ہو رہی تھی، تو ہم نے یہی کہا کہ آپ نیب کی اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کا امینڈمنٹ بل لے آئیں، ہم اس پہ آپ سے نیگوشیٹ کر لیں گے، کیا اس کے اندر خرابیاں ہیں، کیا کمی ہے۔ یہی طریقہ ہوتا ہے ویسے۔ مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک فیصلہ تو سپریم کورٹ کا آ گیا، نیب کا جو گرفتاری کا اختیار ہے نیب چیئرمین کا، اور جس طریقے سے لوگوں کو بہت لمبے لمبے عرصے کے لیے گرفتار کیا گیا، ان کے ضمانتی فیصلوں میں اس پر مسلسل سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات اس فیصلے میں کی گئی ہے، وہ سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کو کوٹ کر کے کی گئی ہے، جو انہوں نے عدالتی سال مکمل ہونے پر کی تھی۔ تو یہ نئی باتیں نہیں ہیں، پرانی باتیں ہیں، مگر ہمیں نظر آیا اس کے باوجود کہ چیئرمین نیب اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں۔ کس طریقے سے گرفتاریاں ہوتی ہیں وہ لوگوں کی ہوتی رہی ہیں۔ تو آپ ایک افیکٹو اپوزیشن کیسے ہیں؟ عدالتی فیصلے اپنی جگہ موجود ہے، حکومت اگر نہیں کر رہی ہے لیجسلیشن، آپ ایک بطور افیکٹو اپوزیشن کیسے یہ کرائیں گے؟ کیونکہ یہ تو چلتا رہتا ہے، عدالتی فیصلے آتے رہتے ہیں، پھر آگے چل جاتا ہے کام۔ دیکھیں، اس سے پہلے کامنٹس ہوئے ہیں، اس دفعہ ریٹن ایک بڑا ایکسٹینسو فیصلہ سپریم کورٹ نے دے دیا ہے، اور انہوں نے نیب کے ہر پہلو کو کوشچن کیا ہے۔ جو پاور آف اریسٹ ہے، انہوں نے یہی پوچھا ہے کہ یہ پاور انفیٹرڈ نہیں ہے، اس کا مقصد ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی حد تک کرنی ہے، ان کی بے عزتی کرنی ہے، ان کو تنگ کرنا ہے، ان کو جیلوں میں ڈالنا ہے، تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ جو چیئرمین نیب ہیں، خود بھی جسٹس رہے ہیں سپریم کورٹ کے، وہ جانتے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا ہے، ہم سے بہت بہتر جانتے ہیں، تو وہ اس کو خود ہی حل نکال لیں تو بہتر ہوگا۔ وہ کیا حل نکالیں خود؟ ہم تو جو بات کرتے ہیں، حل یہ نکالیں کہ حکومت کو لکھیں کہ کیا امینڈمنٹ چاہیے، نیب کے اندر کیا خرابیاں ہیں، کیونکہ اس وقت تو حکومت اور نیب ملی ہوئی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ آج نیب انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ ایک ٹول ہے اپوزیشن کو دبانے کا، پولیٹیکل انجینئرنگ کا۔ تو یہ آج ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعظم کہہ چکا ہے، اس کے وزیر کہہ چکے ہیں، اس کے مشیر کہہ چکے ہیں، معاونین خصوصی کہہ چکے ہیں کہ جی ہم کر رہے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی ہم کر رہے ہیں۔ مگر اگر حکومت اور نیب ملے ہوئے ہیں، حکومت اور نیب ملے ہوئے ہیں، تو حکومت کا ایک سیاسی فائدہ ہے اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے کا۔ چیئرمین نیب کے اوپر آپ لوگ کہتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے تقریر کی کہ جی وہ اپنی ویڈیو کی وجہ سے ان پر پریشرائز کیا جا رہا ہے، بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ وہ کمپرومائز ہو گئے اپنی ویڈیو کی وجہ سے۔ تو پھر حکومت کیوں کرے گی اگر ان کا پولیٹیکل ایڈوانٹیج ہے، انجینئرنگ ان کے لیے ہو رہی ہے، وہ کیوں کرے گی یہ سارا کا سارا معاملہ؟ چیئرمین نیب کیوں خط لکھیں گے؟ اختیارات ان کے اپنے ہیں، یہ اپوزیشن اس کو انفورس کرائے گی؟ یہ کیسے ہوگا کام؟ کیونکہ یہ تو چلتا چلا آ رہا ہے۔ نہیں، آپ کی بات درست ہے، یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ یہ ہر شخص اس شبے کا اظہار کرتا ہے کہ چیئرمین نیب کے جعلی ویڈیو بنا کر ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور ان کو استعمال کیا جا رہا ہے اپوزیشن کے خلاف۔ اور اس بات کی تصدیق اب سپریم کورٹ نے خود کر دی ہے کہ چیئرمین نیب جو ہیں وہ حکومت کے سکینڈل جو ہیں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے، صرف اپوزیشن کو دباتے ہیں، مہینہ دو سال لوگوں کو جیل میں ڈالتے ہیں۔
اور کوئی کیس نہیں بنتا, کوئی کیس ہے نہیں. تو یہی کیفیت آج نیب کی ہے. تو اب حکومت تو یقیناً استعمال کرنا چاہے گی. تو حکومت کی اگر دوگلی پالیسی ہے, ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ہمارا ملک نہیں چل رہا, نیب سے بڑا ہمیں نقصان ہو گیا, اور یہ حقیقت ہے کہ آج ملک نہیں چل رہا, یا آپ اپوزیشن کو دبا لیں نیب کے ساتھ یا اپنا ملک چلا لیں. یہ آپشن آپ کے پاس, یا نیب رکھیں یا ملک چلا لیں. یہ دو آپشنز ہیں, جو چوز کرنا چاہے حکومت کی مرضی ہے. مگر عباسی صاحب اس وقت یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اپوزیشن کے پاس ظاہر ہے لائے عمل کیا ہو, اور نیب کے اوپر جو سوالات ہیں وہ تو سپریم کورٹ نے اٹھا دیے. جو چیزیں تبدیل ہوں گی وہ لیجسلیشن کے ذریعے ہوں گی. حکومتیں اگر نہیں کرتی تو اپوزیشن انہیں مجبور کرتی ہے. آپ کی پارٹی یہ بھی کہہ رہی ہے اس حکومت کو جانا چاہیے, ہم اے پی سی کریں گے. متعدد اے پی سی پہلے کر چکے, مولانا آ کے جا چکے. آپ کے پاس کوئی لائے عمل نظر نہیں آیا کہ اس حکومت کو جانے کا کیا لائے عمل ہے, اس حکومت کی جگہ کیا لائے عمل ہے. اسی طرح ایسا نظر آ رہا ہے کہ آپ مطالبہ تو کر رہے ہیں, یہ کام کیسے ہونا ہے اس کا لائے عمل فریم ورک نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس. دیکھیں, جہاں تک نیب کا تعلق ہے, نیب کی جو اخلاقی اس کی سٹیٹس تھا, جو اس کی اخلاقی قدریں تھیں, وہ سب ختم ہو گئی ہیں. نیب اب ایکسپوز ہو چکا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے, یہ کیا کر رہا ہے. اب حکومت اگر بل لے آئے, بل ان کے پاس ہے, ہم نے کہا بل لے آئے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, اس پہ بات ہو جائے گی. اگر حکومت نہیں تبدیل کرتی تو پھر نیب کو وہ بھگت لے. ہم نے بھگت لیا ہے, صرف وہ نہیں بھگتیں گے, آج پورا ملک نیب کو بھگت رہا ہے. اب تبدیلی کی آپ نے بات کر دی ہے, تو جب تبدیلی کا اعلان ہو جائے, جب عوام محسوس کریں کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے, تو تبدیلی اپنا راستہ بنا لیتی ہے. یہ آپ دیکھ لیں گے کہ وہ حکومت جو عوام کے مسائل حل نہ کر سکے, جو اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کریں, جو اپنی مورل اتھارٹی کھو بیٹھے, وہ زیادہ دیر چل نہیں سکتی. تو وہ آپ کو راستہ خود نظر آ جائے گا, اور راستہ یہی ہے جو مجھے سب سے آسان, کہ حکومت اکثریت کھو بیٹھے گی, اتحادی چھوڑ دیں گے, کیونکہ اتحادی پی ٹی آئی کے ملبہ تو نہیں اٹھائیں گے نا, انہوں نے بھی کل ووٹر کو فیس کرنا ہے. مگر یہ باتیں اٹھ رہی ہیں اب. مگر پاکستان کی تاریخ میں ہے کہ گورننس کارکردگی کی وجہ سے, اچھی کارکردگی کی وجہ سے حکومتوں نے سروائیو نہیں کیا, بری کارکردگی کی وجہ سے حکومتیں اس طریقے سے گئی نہیں ہیں کہ اتحادی چھوڑ گئے اور سارے کے سارے معاملات ہو گئے. پاکستان کی کچھ پولیٹیکل گراؤنڈ ریالٹیز بھی ہیں. آپ ان پولیٹیکل گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی صحیح ریڈ کر رہے ہیں, یا صرف حکومت کی گورننس کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے سروائیو نہیں کریں گے, ان کے اتحادی نے خود چھوڑ جائیں گے, اور اس کے بعد یہ حکومت بھی خود ہی گر جائے گی, اور اس کے بعد الیکشن بھی خود ہی ہو جائیں گے, اس کے بعد ایک فیئر اینڈ فیئر, یہ آپ اسی طریقے سے ریڈ کر رہے ہیں پوری پولیٹیکل گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے اور پاکستان کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں, میں آج کی اکنامک گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کر رہا ہوں. یہ پولیٹیکل ریالٹیز سب پیچھے رہ جائیں گی. یہ اکاؤنٹیبلٹی جو جھوٹی ہو رہی ہے, جو فراڈ کی اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ دوسروں پر الزام لگاؤ, اپنی کرپشن چھپاؤ, یہ کام بھی نہیں چلے گا. آج سیاست کو اکنامکس ڈرائیو کرے گی, اور اکنامکس ہماری بڑی پور ہے. وہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے, وہ ہماری معیشت تباہ ہو چکی ہے, وہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے بہتر نہیں ہو سکتی. یہ آج کی ریالٹی ہے. اس کو جتنی جلدی ہم سمجھ جائیں تو بہتر ہوگا. بہت شکریہ. شاہد خان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, لائے عمل کے مجھ سے بات کر رہے تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. آج سینئر صحافی متی اللہ جان کو اغوا کر لیا گیا, اس ایشو پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد.